جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالفتاح اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت، چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آئے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ موضوع ہے ہمارا مریض کی نماز کے احکام، کہ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو جہاں دیگر عبادات کا معاملہ ہے، وہاں وہ عبادت جو کہ روزانہ کرنی ہے اور 5 وقت کرنی ہے، اس میں عموماً بہت سارے مسائل درپیش ہو جاتے ہیں۔ بیماری اور تکلیف کی وجہ سے انسان اس طرح عبادت نہیں کر پاتا جس طرح عام صحت والی حالت میں کر پاتا ہے۔ بسا اوقات بعض لوگ تو بیماری کی صورت کے اندر عبادت سے دور ہو جاتے ہیں، شیطان انہیں نمازوں سے دور کر دیتا ہے، رب کی عبادت سے دور کر دیتا ہے، حالانکہ یہ وقت تو وہ ہے کہ اور زیادہ بندہ عبادت کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہو اور اس کو شفا بھی ملے۔ بیماری خود جو ہے وہ کفارہ سیئات ہوتی ہے، گناہوں کو دھو ڈالنے والی ہوتی ہے۔ اس وقت کے اندر انسان کو چاہیے کہ رب کو ناراض کرنے والے کام نہ کرے، رب کی عبادت سے دور نہ ہو بلکہ رب کی عبادت کے قریب ہو۔ ہاں، شریعت مطہرہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتی، لہٰذا مریض کو نماز کے اندر یا اور دیگر عبادات میں کن کن اعتبار سے تخفیفات ہوتی ہیں اسے بیان کر دیا گیا کہ جہاں ضرورت ہے، مجبوری ہے، عذر ہے، تو وہاں پر تمہیں شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ تم یہ جو شریعت مطہرہ کی تخفیفات ہیں انہیں حاصل کر سکتے ہو، اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی نماز یا اپنی دیگر عبادات آہستہ آہستہ طریقہ کار کے مطابق ادا کر سکتے ہو۔ چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے بارے میں سوال کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کھڑے ہو کر پڑھو، اگر استطاعت نہ ہو، طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو لیٹ کر نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی کہ اس کی وسعت ہو، یعنی اسے طاقت ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، دیکھا کہ تکیے پر نماز پڑھتا ہے، یعنی سجدہ جو ہے وہ تکیے پر کرتا ہے۔ آپ نے اس سے وہ تکیہ لے کر پھینک دیا۔ اس نے ایک لکڑی لی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ نماز پڑھے، اسے بھی لے کر پھینک دیا اور فرمایا، زمین پر نماز پڑھو اگر اس کی طاقت ہو، ورنہ اشارہ کرے اور سجدے کو رکوع سے پست کرے، یعنی سجدہ زمین پر کرو اگر اس کی طاقت رکھتے ہو، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر تکیہ یا اس طرح کی چیزیں لے کے ان کے اوپر سجدہ نہ کرو بلکہ اشارے سے جو ہے وہ سجدہ کرو، اور اشارے سے سجدہ کرنے میں رکوع کے اشارے کے مقابلے میں سجدے میں کچھ زیادہ سر کو جھکاؤ اور زیادہ جھکاؤ۔
تو ان دونوں حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے معاملے میں اصول بیان فرما دیا کہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہو تو کھڑے ہو کر پڑھو، ورنہ بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو۔ نماز معاف نہیں ہے، نماز بہرحال پڑھنی ہوگی۔ اور جس نمازی کو یہ دیکھا آپ نے کہ وہ عذر کی وجہ سے تکیے پر جو ہے وہ سجدہ کر رہا ہے، تو اسے اس چیز سے جو ہے وہ منع فرمایا اور حکم بیان فرما دیا۔ اب زمین پر سجدہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ انسان یا تو زمین پر سجدہ کرے، یہ سجدہ حقیقی کہلاتا ہے، یا اگر زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے تو زمین سے بلند 12 انگل کی کوئی چیز جو کہ سخت ہو، جس کے اوپر پیشانی اس کی جم جائے، اس طرح کی چیز رکھ کر سجدہ کر سکتا ہے۔ ہاں، اس سے زیادہ بلند اگر کوئی چیز رکھے گا کہ 12 انگل تک جھک نہیں سکتا، 12 انگل کی اگر کوئی چیز یہ اپنے سامنے رکھتا ہے تو اتنا زیادہ یہ جھک نہیں سکتا، تو اب اس سے زیادہ اگر بلند کی کوئی چیز رکھنی ہے تو پھر وہ چیز رکھنے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ پھر اشارہ کرے سجدے کا، اور سجدے کا اشارہ جو ہے وہ سر جھکا کر ہوتا ہے۔ اور رکوع میں اگر مثال کے طور پہ اتنا سر جھکایا تو سجدے میں تھوڑا اور زیادہ جو ہے وہ سر جھکائے گا۔ یہ ضروری ہے کہ سجدے کا اشارہ رکوع کے ساتھ جب اشارہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، رکوع بھی اشارے سے کر رہا ہے، تو سجدے کا اشارہ رکوع کے اشارے سے زیادہ پست ہو، زیادہ جھکا ہوا ہو۔ جو شخص بیماری کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنے سے اسے ضرر لاحق ہوگا، یا مرض بڑھ جائے گا، یا دیر میں اچھا ہوگا، یا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی صورت میں چکر آتے ہیں، یا کھڑے ہو کر پڑھے گا تو پیشاب کے قطرے جو ہے وہ نکل جائیں گے، یا بہت ہی شدید ناقابل برداشت جو ہے وہ درد پیدا ہوگا، تو ان سب صورتوں میں ایسے شخص کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ لیکن بیٹھ کر نماز پڑھنے سے مراد زمین پر بیٹھ کر پڑھے گا، کیونکہ اس کو قیام میں مسئلہ تھا، کھڑے ہونے میں مسئلہ تھا، تو زمین پر بیٹھ کر پڑھے گا تاکہ رکوع اور سجدہ وہ درست طریقے سے ادا کر سکے، سجدہ حقیقی ادا ہو کہ زمین پر پڑھے۔ آج کل جب لوگ کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہوتے تو سیکنڈ آپشن کے طور پر کرسی کو اختیار کرتے ہیں۔ کرسی کو اختیار کرنے کی صورت کے اندر نقصان یہ ہے کہ آپ نے جو سہولت لی تھی وہ قیام کی وجہ سے لی تھی کہ آپ قیام نہیں کر سکتے، لیکن کرسی کو اختیار کرنے کی صورت میں آپ سجدے سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، سجدہ حقیقی جو کہ زمین پر کرنا ہے اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی تو اجازت تھی لیکن سجدہ چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی، تو اگر آپ سجدہ چھوڑتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ سجدہ بھی فرائض نماز میں سے ہے۔ یوں ہی یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے لیکن 4 رکعت نہیں پڑھ سکتا، یا وہ 2 رکعت نماز جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتا لیکن کم از کم تکبیر تحریمہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے، یا بعض وہ افراد ہیں کہ جو کھڑے ہو کر تو نماز شروع کر سکتے ہیں لیکن جب ایک مرتبہ وہ سجدے کی طرف بیٹھ جاتے ہیں تو اب دوبارہ ان کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہے، اس طور پر کہ وہ جو ہے وہ کسی چیز کا سہارا لے کر بھی نہیں کھڑے ہو سکتے اور کھڑے ہونے میں ناقابل برداشت درد جو ہے وہ ان کو ہوگا۔ تو ایسی صورت کے اندر وہ شروع سے ہی اپنی نماز بیٹھ کر پڑھیں؟ نہیں، اس بات کی انہیں اجازت نہیں ہوگی، بلکہ ان کے لیے حکم یہی ہوگا کہ وہ پہلی رکعت کھڑے ہو کر ادا کریں، اور پھر اس کے بعد جب بیٹھ جائیں اور دوبارہ اٹھنے سے قاصر ہوں تو اب جو ہے وہ بقیہ نماز بیٹھ کر پڑھیں۔ یوں ہی کوئی شخص جو ہے وہ اس کو شدید تکلیف تھی اور اس وجہ سے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا، 2 رکعت پڑھنے کے بعد اسے یہ محسوس ہوا کہ نہیں اب میں کھڑا ہو سکتا ہوں، یا جو مجھے چکر آ رہے تھے وہ جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ جو بقیہ اس کی رکعتیں ہیں وہ کھڑے ہو کر ادا کرے۔ اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ عذر زائل ہونے کے بعد بھی، ختم ہونے کے بعد بھی بقیہ نماز جو ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھے، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ مسائل ہم بیان کر رہے ہیں ان نمازوں کے جن میں قیام فرض ہے، سنت فجر
اور تمام فرض نمازیں اور نماز وتر، یا کوئی اگر منت والی نماز ہے جو کہ واجب ہو جاتی ہے اس کے لیے یہ حکم ہے۔ باقی دیگر سنن و نوافل کے اندر قیام فرض نہیں ہے، ہاں البتہ بلا عذر بیٹھ کر پڑھیں گے تو آدھا ثواب ملے گا، اور اگر جو ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو پورا ثواب ملے گا۔ خاص طور پر نماز عشاء کے جو آخری دو نوافل ہیں لوگ بیٹھ کر پڑھتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ اس کو بیٹھ کر پڑھنا افضل ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سنا تھا لوگوں سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی نماز کا ثواب آدھا ہو جاتا ہے۔ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی دو نوافل بیٹھ کر ادا فرما رہے ہیں، تو میں نے آپ کی پیشانی پر جو ہے وہ ہاتھ رکھا کہ کیا آپ بیمار ہیں، یعنی مقصد یہ تھا کہ یہ جو پوچھوں یا چیک کروں کہ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بخار ہے۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کا آدھا ثواب ہوگا، لیکن آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ خود جو ہے وہ بیٹھ کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے جو تم نے سنا ہے، البتہ تم میری مثل نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خاصیت تھی، آپ کا یہ خاصہ تھا کہ یہ آپ کے لیے تھا کہ آپ بلا عذر بھی بیٹھ کر پڑھتے تو آپ کو پورا ثواب ملتا، لیکن امت کے لیے یہی ہے کہ وہ نماز عشاء کے آخری جو ہے وہ دو نوافل ہوں یا اور کوئی دیگر نوافل ہوں وہ کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو ہی پورا ثواب ملے گا، بلا عذر بیٹھ کر پڑھنے پر آدھا ثواب ملے گا۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ آئیے کچھ کالز آپ کے ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی کال دیجیے۔ رمضان بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ میری سسٹر کی شادی ہے تو اس کے مہندی کی جو رسم ہے وہ پتے پہ کر سکتے ہیں؟ جی مزید کال۔ مجھے ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ ایک سسٹر ہے، اس نے گیلی مکان دیا ہوا تھا، لیکن اس کے پاس نا 2.5 لاکھ تھا، اور دوسری سسٹر سے اس نے 2.5 لاکھ لے کے نا جو گروی 5 لاکھ پہ دیا تھا وہ واپس کیا ہے۔ اب اس نے وہ کرائے پہ چڑھایا ہے 15,000 روپے کے اوپر، تو وہ کچھ حصہ اس کو دینا چاہ رہی ہے جس سے اس نے سسٹر سے 2.5 لاکھ لیا ہے، تو جو وہ پر منتھ اس کو دے گی 3,000 4,000، اور جب وہ 2.5 لاکھ جمع کر لے گی وہ بھی واپس کرے گی، وہ ہر مہینے بھی اس کو دے رہی ہے، جو ہر مہینے وہ لے رہی ہے، کیا وہ اس کے لیے لینا جائز ہے کہ نہیں؟ جی مزید کال۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک سید اپنے سید بھائی کو صدقہ دے سکتا ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے۔ پہلا سوال، مہندی کی رسم شاید پتے پر کرنے کا جو ہے وہ انہوں نے پوچھا ہے۔ مہندی کی رسم پتے پر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ مہندی کی رسم جس طرح ہمارے ہاں رائج ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ ناچ گانا ہوتا ہے، موسیقی ہوتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے، اس طور پر مہندی کی رسم کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ان تمام خرافات سے پاک ہو تو ایسی صورت کے اندر مہندی کے اوپر جو ہے وہ پتے کے اوپر کوئی مہندی کی رسم اختیار کی جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ دوسرا سوال کہ گروی مکان جو ہے وہ لیا اور پھر اس کو چھڑانے کے لیے جو ہے وہ پیچھے سے کسی اپنی بہن سے قرض لیا اور اب اس مکان کو کرائے پر دے کر اس پر جو اس کا کرایہ آ رہا ہے اس میں سے جس کی جانب سے قرض ملا ہے اسے یہ ادائیگی کر رہی ہے نفع کی۔ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک تو گروی مکان، انہوں نے اپنا مکان گروی جو ہے وہ کسی کے پاس رکھوایا اور اس سے قرض لیا، اولاً تو ایک یہ صورت ہے۔ تو مکان گروی رکھوا کر قرض لینا تو جائز ہے، لیکن جس نے قرض دیا ہے اس کا اس گروی مکان سے نفع اٹھانا، چاہے خود اس میں رہائش اختیار کر کے چاہے کرائے پر دے کر، یہ جائز نہیں ہے کہ یہ قرض پہ نفع حاصل کرنا ہے جو کہ سود ہے، کہ یہ مشروط ہوتا ہے یہ نفع۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے کسی کو قرض دیا اور انہوں نے اس کا مکان جو ہے وہ گروی لیا، تو اب اگر یہ اس مکان کو جو ہے وہ کرائے پر چلا کے نفع اٹھاتے ہیں تو یہ ہم نے بیان کر دیا کہ یہ سود ہے، حرام ہے، اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ اب کسی سے قرض لیا، اب اگر قرض لیا اور قرض میں صراحتاً یا دلالتاً کسی بھی اعتبار سے یہ بات
طے تھی کہ اس کے اوپر نفع دیا جائے گا، تو ایسی صورت کے اندر یہ نفع بھی حرام ہے، یہ سود ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا کلو قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے۔ تو لہٰذا اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ ہاں اگر ایسا کچھ بھی جو ہے وہ نہیں ہوا، بلکہ قرض جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کے لیے جو ہے وہ دیا گیا، اور اس وقت صراحتاً یا دلالتاً اس طرح کا طے نہیں تھا، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ فی زمانہ جب کہ انڈرسٹوڈ طور پر ہوتا ہے تو واضح طور پر منع کر دیا جائے کہ یہ قرض جو میں آپ سے لے رہا ہوں یہ بغیر کسی نفع کے ہے، میں اس پر آپ کو کوئی بھی نفع نہیں دوں گا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی کسی کو جو ہے وہ نفع دے دے اپنی خوشی سے تو یہ ایک علیحدہ بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عموماً ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یا تو صراحتاً ہوتا ہے یا انڈرسٹوڈ طور پر ہوتا ہے۔ تو اگر انڈرسٹوڈ طور پر بھی جو ہے وہ نفع جو ہے وہ کنڈیشنل تھا، مشروط تھا، تو وہ سود ہی ہے اور وہ حرام ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ بہن کا بہن کو یہ اس طرح دینا، اگر یہ بھی جو ہے وہ انڈرسٹوڈ طور پر تھا تو یہ بھی سود ہوگا، حرام ہوگا، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ لازم ہوگا کہ اب تک جو دیا یا لیا اس پر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کریں، اور جو بھی نفع حاصل کر لیا ہے اس کو یا تو جس سے لیا ہے اسے واپس کر دیں، یا پھر شرعی فقیر کو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں، یہ ضروری ہے۔ تیسرا سوال کہ کیا سادات کرام دوسرے سادات کرام کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ صدقہ واجبہ نہ ہی کوئی غیر سید کو دے سکتا ہے، نہ ہی سید کو دے سکتا ہے، اور صدقہ نافلہ وہ سید بھی سید کو دے سکتا ہے اور غیر سید بھی سید کو دے سکتے ہیں۔ تو صدقات واجبہ منع ہیں، صدقات نافلہ البتہ دے سکتے ہیں۔ جی مزید کو قبر میں مصلی اور عہد نامہ رکھنا کیسا؟ جی مزید کو میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم پیپر لینے جاتے ہیں تو جو ہمارے فرینڈ ہوتے ہیں ہم ان کو اپنا پیپر بتا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی مزید کون؟ محمد بشیر اتاری عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا مرد اور عورت ایک ساتھ کھڑے ہو کے نماز ادا کر سکتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ عورتیں ایسی ہیں جو بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں لیکن کام وغیرہ بھی وہ کرتی ہیں، تو ان کے بارے میں نماز کا کیا حکم آئے گا؟ جی پہلا سوال یہ کہ قبر میں مصلی اور عہد نامہ رکھنا، مصلی تو رکھنے کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اور مصلی جو ہے وہ ضائع بھی ہوگا، تو مصلی تو نہیں رکھا جائے گا۔ ہاں عہد نامہ وہ بالکل بطور تبرک جو ہے وہ قبر کے اندر رکھا جا سکتا ہے، عہد نامہ یا یاسین شریف وغیرہ رکھی جاتی ہے، تو قبر کی دیوار میں طاق بنا کر اس جگہ پر یہ رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ عز و جل مردے کو اس کی برکتیں نصیب ہوں۔ دوسرا سوال یہ کہ کیا ہم پیپرز میں بچے ایک دوسرے کو، اپنے دوستوں کو نقل کروا سکتے ہیں، پیپر بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں نقل کروانا قانوناً بھی جرم ہے، اخلاقاً بھی جرم ہے، اور دھوکہ دینا بھی ہے، تو ان تینوں چیزوں کے اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے۔ ہمیں اپنے دوست کے ساتھ ہمدردی ہے، لیکن گناہ کے کام میں ہمدردی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ ظلم اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو آپ کا دوست دھوکہ دینا چاہ رہا ہے، آپ کا دوست جو ہے وہ ناجائز کام کا مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے نقل کرواؤ، تو اس کی یہ بات نہیں مانی جائے گی اور ہرگز نقل نہیں کروائی جائے گی۔ تیسرا سوال ہمارا کہ مرد عورت کا اکٹھا نماز پڑھنا کیسا؟ محارم مرد و عورت ہیں یا شوہر اور بیوی ہیں اور ایک ہی مصلی پر کھڑے ہو کے یا برابر میں کھڑے ہو کر اپنی علیحدہ نماز ادا کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جماعت کی اگر کوئی صورت بنتی ہے تو اس میں لازمی سی بات ہے عورت جو ہے وہ مرد کے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی، بلکہ عورت کو پیچھے کھڑا ہونا ہوگا اپنی علیحدہ صف بنا کر۔ انہی کا ایک اور سوال تھا کہ عورتیں کام کرتی ہیں اور بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں، اب یہ کس اعتبار سے، یعنی یہ کہ کام کھڑے ہو کر کرتی ہیں اور بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں، تو اگر تو نماز کھڑے ہو کر پڑھنے پر قادر ہیں اس کے باوجود بیٹھ کر پڑھتی ہیں تو لازمی سی بات ہے
ان کا یہ عذر جو ہے وہ بنے گا ہی نہیں کہ عذر ہے ہی نہیں، تو نماز کے ٹائم پر تھوڑی بہت جو ہے وہ تھکاوٹ کو عذر بنا لینا کہ نہیں ہم تو تھک گئے ہیں، پیروں میں جو ہے وہ درد ہو رہا ہے، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان میں بہرحال کھڑے ہو کر ہی نماز ادا کرنی ہوگی۔ کچھ آپ کی میسیجز بھی ہمارے پاس ہیں، ہم انہیں بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا عورت بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہے یا کرسی پر نماز ہو جاتی ہے؟ جن صورتوں کے اندر عذر ہے اس صورتوں میں عورت بھی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہے جس طرح مرد بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، تو مرد و عورت کی نماز میں اس اعتبار سے فرق نہیں ہے۔ عذر ہے تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، عذر نہیں ہے تو کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہوگا۔ کرسی پر نماز سے متعلق جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ کرسی پر نماز پڑھنا در حقیقت فقط بیٹھ کر پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ اس میں سجدہ حقیقی مس ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر کوئی سے سجدہ حقیقی پر قادر ہے کہ زمین پر سجدہ کر سکتا ہے یا زمین سے بلند 12 انگل کی کسی چیز پر سجدہ کر سکتا ہے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر اس طرح نماز ادا کرے کہ کرسی کے تختے پر جو ہے وہ سجدہ کرے یا سجدے کا اشارہ کرے، کیونکہ سجدہ فرض ہے۔ جب وہ سجدہ حقیقی پر قادر ہے تو اس کا سجدہ حقیقی کو چھوڑ کر اشارے سے سجدہ کرنا یہ اس کی نماز کو فاسد کر دے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ بتا دیں۔ غسل کے 3 فرائض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور سارے ظاہر بدن پر پانی بہانا، تو یہ 3 فرائض ہیں۔ مزید ڈیٹیل جاننے کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ غسل کا طریقہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اسے آپ اسٹڈی کر لیجئے۔ ایک سوال یہ ہے کہ آپ سے اگر کوئی بہت ہی غریب ہو تو وہ بچے یا بچی کا عقیقہ نہیں کر سکتا تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ عقیقہ کرنا فرض و واجب نہیں ہے، مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی غریب ہے کہ وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے اور اس کو جو ہے وہ کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ کوئی اور عمل جو ہے وہ لازمی طور پر کرے یا کوئی کفارہ دے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے استطاعت دے دے بھلے بعد میں جا کر تو وہ بعد میں بھی عقیقہ کر سکتا ہے، لیکن اگر نہیں بھی کرتا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ جی مزید کال دیجیے۔ محسن اختاری ہند کے شہر مندسور ضلع ملہار گڑھ سے میرا یہ سوال ہے دارالفتاء اہل سنت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں، جس سے درخت وغیرہ آتے ہیں راستے میں نیم وغیرہ کے گورنمنٹ کے، تو اس سے مسواک کے لیے مسواک توڑنا کیسا گورنمنٹ کے درخت پہ؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ جی مزید کال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے، اگر بندہ مسجد میں رات کو سوئے اور صبح اس کا جسم ناپاک ہو جائے تو مسجد میں چلنا کیسا ہے؟ جی پہلا سوال، نیم کا درخت یا اور دیگر درخت جو کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، سائے کے لیے، ماحول کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ کی جانب سے لگائے جاتے ہیں یا لوگوں کی جانب سے لگائے جاتے ہیں، تو ان سے جو ہے وہ مسواک توڑنا کیسا؟ تو ان سے مسواک توڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ سبھی لوگ ان سے مسواک توڑنا شروع کر دیں گے تو لازمی سی بات ہے وہ درخت جن مقاصد کے لیے لگائے گئے ہیں وہ درخت جو ہے وہ بڑے نہیں ہوں گے، ختم ہو جائیں گے، ان کی ٹہنیاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، تو یوں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں کسی کا ذاتی درخت ہو تو اس کی اجازت لے کر جو ہے وہ توڑے جا سکتے ہیں۔ دوسرا سوال، کوئی شخص مسجد میں جو ہے وہ سویا اور جب اٹھا تو اپنے آپ کو اس نے ناپاک پایا، احتلام ہو گیا، اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا، تو اب وہ کیا کرے؟ کیا مسجد میں چل سکتا ہے؟ فوری طور پر مسجد کے در و دیوار سے جو ہے وہ تیمم کر لے اور تیمم کر کے پھر فوری طور پر مسجد سے نکل آئے، عین مسجد سے فنائے مسجد کی طرف نکل آئے اور پھر غسل وغیرہ کر کے جو ہے وہ دوبارہ مسجد میں داخل ہو۔ یوں ہی معتکف وغیرہ ہوتے ہیں یا قافلے میں جب جاتے ہیں تو اس وقت صورتحال کبھی درپیش آ سکتی ہے، تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ پھر ناپاک کپڑوں کو مسجد میں لے آ کے اپنے بیگ میں نہیں رکھیں گے، پھر ناپاک کپڑوں کو واش روم وغیرہ کی طرف یا فنائے مسجد میں ہی کسی جگہ پہ جو ہے وہ رکھا جائے اور جاتے ہوئے پھر جو ہے وہ انہیں اپنے ساتھ لے لیا جائے، مسجد میں یوں ناپاک کپڑے نہ رکھے جائیں۔ جی مزید کال۔
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ حضور اگر کوئی بندہ منہ سے موت مانگے اور کہہ دے کہ اس بیماری کی وجہ سے تو اچھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنے پاس بلا لے، یہ کہنا کیسا ہے؟ جی مزید کال۔ پیارے بھائی میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی امام مسجد جماعت کراتا تو وہ اجرت لے سکتا ہے یا نہیں؟ جی، پہلا سوال یہ کہ بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے موت کا سوال کرنا، تو یوں موت کا سوال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یوں موت دنیاوی تکالیف کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ موت نہیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا مانگی جائے کہ جب تک میرے حق میں جینا بہتر ہے اس وقت تک مجھے ایمان و عافیت کے ساتھ زندگی عطا فرما، اور جب میرے حق میں مرنا بہتر ہو تو ایمان و عافیت کے ساتھ مجھے موت عطا فرما۔ باقی دنیاوی آزمائشوں کے وقت جو ہے وہ موت مانگنا یہ درست نہیں ہے۔ ایسے وقت کے اندر انسان کو چاہیے کہ صبر کرے اور اللہ والوں پر جو مصیبتیں نازل ہوئیں ان مصیبتوں کو سامنے رکھ کر ان کے کردار کو پڑھے کہ وہ کس طرح جو ہے وہ صبر کیا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر جو ہے وہ راضی رہا کرتے تھے۔ تو لہٰذا ایسا کرنا، موت مانگنا یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا سوال امامت کی اجرت سے متعلق کہ امام جو ہے وہ امامت کی تنخواہ لے سکتا ہے یا نہیں۔ جی ہاں، امام جو ہے وہ امامت کی تنخواہ لے سکتا ہے۔ امامت کی تنخواہ لینا جائز ہے، اس میں گناہ نہیں ہے۔ کچھ مزید آپ کے میسیجز بھی جو ہے وہ ہم شامل کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو جو ہے وہ سانس کی تکلیف ہو اور وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور قرات میں مسئلہ ہو تو کیا حکم ہے؟ اب کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور قرات میں مسئلہ ہو، اس سے کیا مراد ہے کہ قرات میں کیا مسئلہ ہے؟ ایک یہ ہے کہ اس کی سانس جو ہے وہ اکھڑے گی، لمبی جو ہے وہ پوری جو ہے وہ آیتوں کی تلاوت نہیں کر سکے گا، تھوڑا تھوڑا توڑ کر پڑھ سکے گا، تو ایسی صورت کے اندر یہی ہے کہ وہ پھر توڑ کر جو ہے وہ ادا کرے۔ اور ایک یہ ہے کہ وہ پڑھ ہی نہیں سکتا، کھڑے ہو کر جو ہے وہ تلاوت ہی جو ہے وہ نہیں کر سکتا، لیکن ایسا ہونا مشکل۔ لیکن بہرحال اگر ایسا ہوگا تو پھر بیٹھ کر پڑھے اور جو ہے وہ تلاوت کرے۔ لیکن اگر جو ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے لیکن تلاوت جو ہے وہ ایک سانس کے اندر زیادہ آیتیں یا ایک آیت پوری نہیں پڑھ سکتا لیکن چھوٹی چھوٹی پڑھ سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ ان صورتوں کا انتخاب کرے جو کہ چھوٹی چھوٹی آیتوں پر مشتمل ہیں، زیادہ طویل قرات کے بجائے جو ہے وہ مختصر جو ہے وہ تلاوت کرے۔ اچھا، پھر اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی نمازوں کے اندر جو ہے وہ فرض نمازوں کے اندر جو انفرادی طور پر پڑھ رہا ہوگا اس میں مسئلہ ہوگا، امام کے پیچھے تو چونکہ مقتدی کو تلاوت کرنی ہی نہیں ہے، تو لہٰذا جہاں امام میسر ہے تو وہاں پر امام کے پیچھے جو ہے وہ نماز ادا کرے۔ ایسی صورت میں کھڑے ہو کر بھی پڑھے گا، جب اسے تلاوت نہیں کرنی تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا سانس کا، اور یوں اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ جی مزید کال۔ تو مدثر اتاری عرض کر رہا ہوں یو کے سے۔ حضور مجھے تقریباً 18 سال ہو گئے سلاؤ میں، یہاں یو کے شہر میں، تو تقریباً جب آیا تھا اس کے سال دو بعد ہی پیپر میرے لیگل ہو گئے تھے، اور اس کے بعد میں پرماننٹ پکے پیپر ملنے کے روٹ پر چل پڑا تھا۔ اب الحمدللہ نیشنلٹی بھی ہے یہاں پر، پکے ہیں یہاں پر، اور یہاں پہ گھر بھی خریدا ہوا ہے۔ تو پتہ یہ کرنا تھا کہ یہ میرا وطن اصلی ہوگا یا وطن اقامت، کیونکہ پاکستان میں ہمارے پاس اپنا گھر ہے شہر میں، گجرات میں، لیکن ادھر ہم رہتے نہیں ہیں، پرماننٹ کبھی بھی رہے نہیں۔ تو جب بھی یہاں سے پاکستان جاتے ہیں، مہینے کے رہتے ہیں تو آ جاتے ہیں۔ اور گاؤں میں جہاں سے ہم بلونگ کرتے ہیں جو 7-8 میل کی مسافت پر ہے، ادھر ہمارا گھر نہیں ہے۔ ویسے زمین ہے والدین کی، وہ ٹھیکے پہ آگے دی ہوئی ہے، اور پیدائش اصل میں دبئی کی ہے، تو وہاں کی نیشنلٹی نہیں ہے۔ تو دبئی سے ہی میں 2000 میں یو کے آیا تھا۔ جی مزید کال۔ شاہد رسول اتاری، ضلع بہاول مصطفیٰ آباد ڈونگا بونگا سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اشراق اور چاشت کی نماز اکٹھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی مزید کال۔ حضور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسجد سے پہلے جانے سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے، اگر وہ بھولے سے مسجد کے اندر چلا گیا، کیا آپ وہ پڑھ سکتا؟ جی، پہلا سوال جو ہے وہ وطن اصلی سے متعلق جو ہے وہ ہے۔
اگر یو کے میں جو ہے وہ آپ نے نیشنلٹی حاصل کر لی ہے اور دوبارہ جو ہے وہ پاکستان میں اپنے شہر میں گجرات میں آپ کا جو ہے وہ واپس آنے کا ارادہ نہیں ہے، یا بقول آپ کے کہ آپ کا گجرات بھی وطن اصلی نہیں ہے، تو اب اگر وہاں واپس جو ہے وہ دوبارہ یا جو گجرات سے متصل آپ کا گاؤں ہے، تو وہاں اگر آپ کا آنے کا جو ہے وہ ارادہ نہیں ہے بلکہ مکمل طور پر یو کے میں ہی رہنے کا ارادہ ہے اور خود آپ کی اپنی زمین نہیں ہے، والدین کی جو ہے وہ زمین ہے وہاں پر، تو ایسی صورت کے اندر آپ کا وطن اصلی جو ہے وہ یو کے بن جائے گا۔ یو کے سے مراد یہ کہ وہ یو کے جس شہر کے اندر جو ہے وہ آپ مستقل رہنے کی نیت کریں گے وہ آپ کا وطن اصلی بنے گا۔ پورا ملک جو ہے وہ وطن اصلی نہیں بنتا، در حقیقت جو ہے وہ شہر جو ہے وہ، یا اگر گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں تو وہ وطن اصلی قرار پاتا ہے۔ تو اگر مستقل طور پر کسی کا کوئی وطن اصلی، مثال کے طور پہ اس کو یوں آسان میں لے لیجئے، ان کا تو معاملہ تھوڑا سا جو ہے وہ پیچیدہ ہے کہ ان کی پیدائش دبئی کی ہے اور گجرات میں بھی جو ہے وہ گھر جو ہے وہ وطن اصلی کے اعتبار سے نہیں ہے۔ یوں لے لیجیے کوئی شخص جو ہے وہ واقعی جو ہے وہ باب المدینہ کا جو ہے وہ پیدائشی تھا، یہی اس کا وطن اصلی تھا، اب وہ کسی اور ملک جو ہے وہ شفٹ ہو گیا اور وہاں پہ نیشنلٹی بھی مل گئی اس کی، تو اب اگر اس کا وہاں پر ہی پختہ ارادہ ہے رہنے کا کہ اب میں نے دوبارہ جو ہے وہ پاکستان نہیں جانا، ویسے رشتہ داروں سے ملنے جانا ہے لیکن سکونت اختیار کرنے کے لیے نہیں جو ہے وہ واپس جانا بلکہ یہیں پر ہی سکونت اختیار کرنی ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو اس کا یہاں پر جو وطن اصلی تھا، بگر یہاں پر اس کی جائیداد مکان وغیرہ نہیں ہے تو یہ وطن اصلی ختم ہو جائے گا اور اب یو کے کا وہ شہر جہاں پر یہ رہنے کی نیت کرتا ہے وہ وطن اصلی بن جائے گا۔ اب اور اگر یہ ہے کہ نہیں ملازمت کی غرض سے یہاں پر ہوں، جب تک میری جاب ہے اس وقت تک تو میں یو کے میں رہوں گا، لیکن بہرحال جاب ختم ہونے کے بعد ایک نہ ایک دن مجھے جو ہے وہ اپنے وطن ہی جو ہے وہ واپس لوٹنا ہے اور میں وہیں پر ہی جو ہے اپنی زندگی کے بقیہ ایام گزاروں گا، یہ نیت ہے، تو ایسی صورت کے اندر اگرچہ نیشنلٹی مل جائے جب بھی آپ یو کے اس شہر کے وطن اصلی جو ہے وہ آپ کا وہ نہیں بنے گا بلکہ آپ کا اپنا وطن اصلی جو پرانا تھا، پاکستان کا جو بھی شہر تھا اسی کے اندر وہی آپ کا وطن اصلی قرار پائے گا۔ اور وطن اصلی ہونے نہ ہونے سے فرق یہ پڑے گا کہ اگر مثال کے طور پہ پاکستان میں آپ کا جو شہر وطن اصلی ہے تو وہاں آپ ایک دن کے لیے بھی آئیں گے تو آپ کو اس شہر میں پہنچ کر مکمل نماز ادا کرنی ہوگی، اور جب آپ یہاں سے واپس یو کے اس شہر میں جائیں گے جو کہ آپ کا وطن اصلی نہیں ہے تو وہاں پر جب آپ 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت کریں گے تو آپ مقیم ہوں گے ورنہ آپ مسافر ہوں گے۔ مثال کے طور پہ یہاں سے واپس جو ہے وہ کوئی شخص جو ہے وہ لندن جاتا ہے اور وہاں پر اس کو ہے کہ بھئی یہاں پر میں نے 10 دن رکنا ہے، 10 دن کے بعد جو ہے وہ میں نے 3 دن کے مدنی قافلے کے اندر جو ہے وہ آگے اور کسی جگہ پر جو ہے وہ سلاؤ میں جو ہے وہ سفر کرنا ہے، تو اب ایسی صورت کے اندر وہ لندن کے اندر جو ہے وہ چونکہ 15 دن سے کم اس کا ارادہ ہے، 10 دن کا ارادہ ہے، تو وہ مسافر ہی رہے گا، وہ مقیم نہیں ہوگا۔ جی دوسرا سوال ہمارا تھا کہ اشراق چاشت اکٹھی جو ہے وہ پڑھنا کیسا؟ اشراق چاشت جو ہے وہ اکٹھی بھی پڑھی جا سکتی ہیں، سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد، جو 20 منٹ کا مکروہ وقت ہوتا ہے اس کے گزرنے کے بعد جو ہے وہ اشراق چاشت کو ایک ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تیسرا سوال تھا کہ مسجد میں داخلے کی دعا، مسجد میں داخلے کی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتی، کوئی شخص جو ہے وہ داخل ہوتے وقت پڑھنا بھول گیا تو کیا اب اندر مسجد کے اندر پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، مسجد کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ جی مزید کالز۔ محمد نواز اتاری، ضلع رحیم یار خان، دال افتاح سنت مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے قضا نماز ہو جاتی ہے واپس آ کر قضا ادا کرنی ہے یا پوری ادا کرنی ہے؟ شرعی رہنمائی فرما دیجئے۔ جی مزید کال۔ میرا نام محمد رضوان اتاری ہند سے ہوں، پالیتانا میرا شہر ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک انسان کو ہم 5 لاکھ دے کر اس کا مکان لے سکتے ہیں، پیسے کا بیاج نہیں ہے اور مکان کا بھاڑا نہیں۔ پہلا سوال یہ کہ قضا نماز جو ہے وہ پڑھی، یہ پوچھنا یہ جو میں سمجھاؤں اس سے وہ تو یہ ہے کہ کسی شخص کی نماز جو ہے وہ سفر میں قضا ہو گئی، اب وہ آ کر اپنے وطن کے اندر یہ جب وہ مقیم ہو جاتا ہے وہ اس کی ادائیگی کرتا ہے تو اب قصر ہی قضا کرے گا یا پوری کرے گا؟ تو وہ قصر نماز ہی ادا کرے گا، جس حالت میں نماز قضا ہوئی ہے اسی حالت میں ادا کی جائے گی، اگرچہ جس وقت آپ ادا کر رہے ہیں اس وقت جو ہے وہ آپ
مقیم ہو. مثال کے طور پہ کسی کی نماز جو ہے وہ مقیم ہونے کی حالت میں قضا ہوئی، لیکن اس کی ادائیگی وہ جو ہے وہ سفر میں کر رہا ہے، تو وہ اب قصر نہیں اس کو کرے گا، بلکہ وہ قضا نماز جب کرے گا تو وہ پوری نماز ہی جو ہے وہ پڑھے گا. یوں ہی سفر میں قضا ہوئی اور حضر میں یعنی اقامت کی حالت میں، مقیم ہونے کی حالت میں پڑھ رہا ہے، تو اب قصر ہی قضا کرے گا. دوسرا سوال کہ گروی مکان لینے سے متعلق، تو اگر کسی سے قرض لیا آپ نے یا کسی کو قرض جو ہے وہ دیا ہے، اس کے بدلے میں اپنا مکان جو ہے وہ اس طور پہ رکھوانا کہ کل کو اگر یہ قرض نہ دے تو میں اس کے مکان کو بیچ کر جو ہے وہ اس سے قرض اپنا وصول کر سکوں، اس حد تک تو جائز ہے. لیکن اس مکان سے نفع اٹھانا کہ اس کو جو ہے وہ کرائے پر دے یا خود اس میں رہائش اختیار کرے، یہ جائز نہیں ہے کہ یہ قرض کے اوپر نفع ہی ہے جو کہ سود ہے اور حرام ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. ان مسائل کو اپنے دیگر دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. یوں ہی مدنی چینل پر ہونے والے اس سلسلے کی بھی تشہیر جو ہے وہ دیگر اپنے دوست احباب میں کیا کریں، تاکہ آپ کے ذریعے سے اگر کوئی شرعی مسئلہ سیکھ جائے گا، کوئی دین کی بات سیکھ جائے گا، تو انشاءاللہ عزوجل اس کا ڈھیر سارا آپ کو بھی فائدہ حاصل ہوگا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا